السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سمارٹ اسٹڈی۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں بڑھتے ہیں آج کی خوبصورت ایک اصلاحی کہانی کی طرف۔ نادان لڑکی، وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جانے کیوں نیچے آنے کی بجائے وہ اوپر آ گئی۔ فون بجنے لگا۔ ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ فون اٹھاتے ہوئے بوکلائے انداز میں بولی، جاوید، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ بولتے بولتے اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو، اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاوید نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شبنم کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں وہ اسی انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی، مگر یہ کیا؟ اس کا دل لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ جاوید گلی کی نکڑ پر بائک پر اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائک سے اتر کر ایک سائڈ پر ہو گئے تھے اور جاوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ شبنم نے دوبارہ فون نکالا اور جاوید کا نمبر ملایا۔ اٹھاتے ہی جاوید بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی ساتھ لیا ہے نا؟ شبنم نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تم اکیلے آئے ہو نا؟ ہاں، میں نے اکیلے آنا تھا، تو ظاہر ہے اکیلا ہی آیا ہوں، جاوید جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تم فوراً آؤ، وقت بہت کم ہے۔ مگر شبنم پر تو جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم اکیلے آئے ہو؟ شبنم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جاوید پر جیسے شک گزرا، وہ فوراً نرم انداز اپناتے ہوئے بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اس کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ شبنم کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے جاوید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، چلے جاؤ اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی اور بولی، کون سی دوست تھی میری جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو؟ مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا، اور تم نے آج بتا دیا، مجھ سے بڑھ کر کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے دردی سے وہ فون بند کرنے لگی اور جاوید بولا، تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، پھر تم کسی کو تو کیا، اپنے گھر والوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا ہوا وہ چپ ہوا۔ ہر بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر آیا، مگر شبنم پر اس کا اثر نہ پڑا۔ وہ پھٹ پڑی، جاؤ جو جی میں آئے کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی، اور ایک بات یاد رکھنا۔ اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، جب کوئی توبہ کر لے تو وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا، اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے ہوئے دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ مر ہی تو گیا تھا نا اس کا ضمیر۔ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی؟ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہونا تھا جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں، در در ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر کبھی کہیں عزت نہیں ملتی۔ پچھتاوے کے آنسو بہاتی ہوئی وہ اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ پڑا ہو۔ دوستو، میری خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ ایسے سبق آموز واقعات
اور کہانیاں یوٹیوب پر اپلوڈ کروں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اگر نہ بھی رکے تو سوچنے پر مجبور ضرور ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیں ملتے ہیں اپنی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔